السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی خوبصورت رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ داستان محرم، از قلم عیشا وسیم، قسط نمبر 26۔ آج تو گئی کام سے۔ ویسے وہ مجھے کسی قابل نہیں سمجھتے، اوپر سے میری حرکتیں بھی ان کی سوچ پر مہر لگانے سے پیچھے نہیں ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو تیز تیز چلانے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو بھی حرکت دینے میں مصروف تھی۔ یا اللہ، زندگی میں کبھی تو مجھ گناہگار نے کوئی نیک عمل کیا ہوگا، اس کے بدلے ہی آج بچا لیں۔ میں ابھی وہ بولتی کہ اس کے کانوں نے خطرے کی گھنٹی کی آواز سنی۔ اس نے گردن موڑ کر پیچھے کچن کے دروازے کی سمت دیکھا تو وہ اپنی ٹائی باندھتا ہوا کچن میں داخل ہو رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں کوٹ تھامے ہوئے تھا۔ یار ڈابی، جلدی کر دو، وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ ڈابی، جو اس کو دیکھنے میں مگن تھی، ہوش میں آئی اور چولہے پر رکھے گئے توے پر بے دہانی ہاتھ لگا بیٹھی۔ اس نے منٹ کے 1000ویں حصے میں ہاتھ پیچھے کیا اور ہان، جو کرسی پر اپنا کوٹ رکھ رہا تھا، اس کے کڑھانے پر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے اپنے قدم سنک کی طرف بڑھائے اور ٹھنڈے پانی کے نیچے ہاتھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ یار مجھے دیر ہو رہی ہے، اس نے کلائی میں بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا میرا ہاتھ جل گیا ہے؟ اس نے اسے زخمی نظروں سے دیکھا۔ اپنی لاپرواہی سے جلایا ہے، اس میں کیا کروں؟ اس نے کندھے اچکائے۔ ہائے مسٹر خان، آپ کتنے بے مروت ہیں، آپ کے لیے ہی ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس نے اسے یہ احساس دلانا چاہا اس کا کام ہی کر رہی تھی تو یہ سب ہوا۔ میں تو ایسا ہی ہوں۔ اس نے اپنے قدم اس کی جانب اٹھائے، وہ جو اپنے ہاتھ کو نلکے کے نیچے کیے ہوئے تھی، اور ہان نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر دیکھا تو شہادت والی انگلی کی سائڈ ساری لال ہوئی پڑی تھی۔ زیادہ تو نہیں جلا تھا مگر دابی کے لیے بہت زیادہ ہی تھا۔ اس نے ایک نظر اس کے جلے ہوئے ہاتھ پر ڈالی، پھر اس کے چہرے پر اور نفی میں سر ہلایا۔ بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، آپ نہایت ہی کوئی کامچور لڑکی ہیں۔ اس کے افسوس کرنے پر دابی کی آنکھیں پھٹیں۔ میں کامچور ہوں؟ اس نے صدمے سے کہا۔ یہ کیا تم ہر بات کی تصدیق کرنے بیٹھ جاتی ہو، اور تو اور کرتی بھی مجھ سے ہو؟ تو تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، میں زبان کا بہت ہی کروا ہوں، جھوٹ بولنے سے پرہیز ہی کرتا ہوں۔ وہ تھوڑا سا اس کی سمت جھکا۔ کہو تو بتاؤں سچ؟ دیکھا، آپ مان گئے نا، آپ کڑوے ہو، اس نے اپنی شہادت والی انگلی لہرا کر کہا۔ ہاں تو کیوں؟ میں نے کب انکار کیا؟ تمہاری طرح تھوڑی ہوں کہ سچ ہی جھٹلا دوں، اس نے طنزیہ کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کامچور ہوں نا، تو اب خود بنائے ناشتہ، اس نے حتمی اعلان کیا، اور ہان اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں بناؤں؟ جی آپ۔ اچھا، میں سوچ رہا تھا بابا کو بتا دوں کہ دابی مجھے ناشتہ بنا کر نہیں دے رہی، اور ہان نے معصومیت سے کہہ کر اس کے دل کو پریشان کیا۔ اس گھر میں ابراہیم صاحب وہ شخصیت تھے جن سے دابی کتراتی تھی۔ وجہ ابراہیم صاحب کا اسے گھر کا فرد نہ سمجھنا تھا۔ وہ اسے ایک نوکر کی بیٹی سے زیادہ اہمیت نہ دیتے تھے، مگر ارحان کی وجہ سے وہ صبر کے گھونٹ پیتے تھے۔ انہیں کیوں بتانا ہے، میں بنا رہی ہوں نا، اس نے چولہے کے پاس جا کر کہا۔ ارحان کو ہنسی آئی اپنے باپ کی دہشت دیکھ کر۔ اس نے کرسی کھینچی اور اس پر بیٹھا، پینٹ کی پاکٹ سے فون نکال کر ضروری ای میلز دیکھنے لگا۔ یہ زویا اور زین کدھر ہیں؟ اس نے دابی کی کمر کو دیکھا جس پر اس کے لمبے بالوں کی چٹیاں لہرا رہی تھی۔ دابی اپنے کام میں لگی رہی۔
وہ سمجھ گیا تھا معاملہ سنگین ہے۔ اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کا ناشتہ اس کے سامنے ٹیبل پر سجا چکی تھی اور ہان کی نظریں مسلسل اس پر ٹکی تھیں۔ اس کی ناک کو سرخ ہوتا دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا وہ رو رہی ہے۔ وہ اب کچن سے باہر جانے کی تیاریوں میں تھی اور ہان اس کے ارادے سمجھ رہا تھا۔ کدھر؟ دابی نے قدم روکے مگر زبان پر ہنوز تالا تھا۔ ادھر آؤ، اس کی بھاری آواز کچن میں گونجی۔ دابی نے مرے مرے سے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ اس میں رونے والی کیا بات تھی؟ اس نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے اپنے جلے ہوئے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو دوسرے ہاتھ کی انگلی سے زور سے رگڑا۔ تکلیف سے آنکھوں سے آنسو بھی بہے مگر پرواہ کسے تھی؟ اور ہان کو غصہ آیا۔ گونگی ہو؟ انگلی ہٹاؤ، اس نے حکم دیا۔ دابی پاگل ہو گئی ہو؟ وہ غصے سے بولا۔ وہ ہنوز ویسے ہی کھڑی رہی۔ دابی مجھے غصہ مت دلاؤ، ہاتھ چھوڑو۔ وہ آپے سے باہر ہوا تھا۔ اس نے اپنی انگلی کو اور لال کر لیا تھا۔ اس کو اپنی ضد پر اڑے دیکھ کر اورحان کا غصے سے پارا ہائی ہوا اور اس نے کافی کا مگ اٹھا کر زمین پر پھینکا۔ میں پاگل ہوں یہاں جو بکواس کر رہا ہوں یا تمہارا غلام ہوں؟ وہ طیش کے عالم میں گرجا۔ دابی کی ہچکیاں بندھیں، ہاتھ کی حرکت رکی، دل کی دھڑکنیں ڈر کے مارے بہت تیز ہوئیں۔ آنسوؤں نے روانی پکڑی اور ہان کی غصے سے آنکھوں کو لال پڑتے دیکھ کر اس نے 2 قدم پیچھے لیے۔ قدموں میں واضح لرزش تھی۔ بولو، غلام ہوں تمہارا؟ وہ ایک بار پھر سے گرجا۔ دابی نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ میں ہوں آپ کی نوکرانی۔ اس نے لفظ توڑ توڑ کر ادا کیے جنہیں سمجھنا مشکل تھا مگر سامنے بھی اورحان تھا جو واقف تھا مقابل اب صرف اپنے آپ کو نیچا ہی دکھائے گا۔ میں نے کب بولا تمہیں نوکرانی؟ اس نے اپنا غصہ کنٹرول کرنا مشکل لگا۔ اسے اپنا غصہ کنٹرول کرنا مشکل لگا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تمہارے دماغ میں بھوسا بھرا ہے۔ وہ غصے سے بولا۔ ہاں تو ہم کم حیثیت رکھنے والے ایک یہی کام تو اپنی مرضی سے کرتے ہیں، وہ چیخ کر بولی۔ اورحان کو اس کے الفاظ آگ ہی لگا گئے اور اس کا چیخنا اس کے غصے کو ہوا دے گیا۔ آواز آہستہ رکھو، وہ طیش کے عالم میں بولا۔ ہاں تو سیدھا سیدھا بولیں، میری اوقات نہیں ہے آپ کے آگے بولنے کی، وہ بدتمیزی سے بولی۔ اورحان کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا۔ وہ جھٹکے سے کرسی پر سے اٹھا تھا۔ دابی نے اپنی کمبختی خود بلائی تھی۔ منٹ سے پہلے نکلو، یہ نہ ہو میں سارے لحاظ بھول جاؤں۔ دابی کی ہچکیاں گونجی۔ رودابا آئی سیڈ لیو ناؤ مسٹر خان، اس نے منت کی۔ اورحان نے نفی میں سر ہلایا۔ سمجھ نہیں آ رہا کیا کہہ رہا ہوں؟ سوری۔ وہ ہمیشہ ضد اور غصے میں اپنا نقصان کر جاتی تھی مگر جب اس کو علم ہوتا تھا وہ غلط ہے تو معافی مانگنے میں پہل کرتی تھی۔ کوئی سوری نہیں، پہلے اپنے الفاظوں پر غور کرو۔ اس نے کچن کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بے انتہا رو رہی تھی یہاں تک کہ اسے سانس لینے میں بھی رکاوٹ ہو رہی تھی۔ مسٹر خان سوری، اس نے پھر سے معذرت کی۔ تم نہیں جا رہی نا، میں خود چلا جاتا ہوں۔ تم اپنی ضد اونچی رکھو۔ وہ کرسی پر سے اپنا کوٹ اٹھا کر اس کے پاس سے گزرا تو دابی نے اس کا ہاتھ اپنے کانپتے ہاتھوں میں پکڑ کر نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں پتہ ہے میں ایک ایموشن لیس بندہ ہوں، غصے کا بہت تیز ہوں مگر تمہارے معاملے میں ہمیشہ ضبط اور صبر سے کام لیتا ہوں مگر تم۔ وہ خاموش ہوا۔ اس کے چہرے سے صاف جھلک رہا تھا اسے دکھ ہوا تھا دابی کے الفاظوں سے۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ آزاد کیا اور آگے بڑھ رہا تھا مگر دابی کے الفاظوں پر پلٹا۔ آپ مجھے سزا دے رہے ہیں؟ اس نے تصدیق چاہی۔ اورحان طنزیہ ہنسا۔ ہم آپ کو کہاں سزا دے سکتے ہیں؟ آپ کے بقول ہمیں صرف آپ کو نیچا دکھانا آتا ہے۔ سوری، اس نے اپنے کان پکڑے۔ میں نے معافی مانگنے کو کہا۔ جاؤ منہ دھو۔ نہیں ہوں ناراض۔
وہ نرم لہجے میں کہتا ہوا کچن سے نکلا تھا۔ ڈابی اس کی پشت کو دیکھتے ہی رہ گئی۔ اگر ناراض نہیں تھا وہ اسے اس کے اس کے آنسو صاف کیوں نہیں کر کے گیا؟ اگر ناراض نہیں تھا تو اسے دابی کے بجائے ردابا کیوں بلایا تھا؟ وہ تو اس کے ابراہیم صاحب کو شکایت لگانے والی بات پر خفا ہوئی تھی، مگر اب پچھتا رہی تھی۔ ناشتہ اپنی ناقدری پر حیران تھا، مگر اورحان سے کم، جو وہ دابی کے الفاظوں پر ہوا تھا۔ اورحان کچن سے نکلا، ابھی وہ باہر نکلتا کہ امیرہ بیگم کی آواز پر پلٹا۔ آج لیٹ ہو گئے ہو بیٹا؟ اس نے انہیں سلام کیا۔ جی بس، یہ زین زویا کدھر ہیں؟ وہ انہیں دیکھ کر آفس جاتا تھا۔ وہ دونوں تو ہسپتال کے لیے نکل گئے ہیں۔ دونوں ساتھ گئے ہیں؟ ہاں۔ صحیح، پھر ٹھیک ہے، میں بھی نکلوں، پہلے ہی لیٹ ہو گیا ہوں۔ اس نے جھک کر ان کی پیشانی چومی۔ ابھی وہ مڑتا کہ پلر کے پیچھے سے اسے سفید آنچل لہراتا ہوا نظر آیا۔ اس کے لبوں کے کناروں پر مسکراہٹ ٹھہری۔ اف، اس لڑکی کا انداز! امیرہ بیگم تو اپنے کمرے میں جا چکی تھیں۔ اگر کوئی سن رہا ہے تو میں ناراض نہیں ہوں اس سے۔ اور سستی ہیروئنوں کی طرح اب کھانا نہ چھوڑنا۔ اگر چھوڑا تو پھر بتاؤں گا۔ اورحان ابراہیم خان ناراض کیسے ہوتا ہے؟ وہ مسکراتا ہوا باہر کی سمت بڑھا۔ اس کی بات پر دابی نے اپنے دوپٹے کو اپنے نازک ہاتھ کی گرفت میں قید کیا اور روتے روتے ہنس دی۔ آئی لو یو مسٹر خان۔ وہ دونوں اس وقت گاڑی میں بیٹھے تھے۔ زین ڈرائیو کر رہا تھا تو زویا کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتی تو کبھی زین کو، جو سنجیدہ سے ڈرائیونگ کرنے میں مصروف تھا۔ تم کچھ بھول تو نہیں رہے؟ نہیں، کیوں، کیا کچھ بھول گیا ہوں؟ زین نے مصروف سے انداز میں کہا۔ تم سچ میں کچھ نہیں بھولے؟ زویا نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، اگر آپ کو پتہ ہے تو بتا دیں۔ اس نے اپنی نظریں زویا کی طرف کی۔ تم ابھی تک ناراض ہو؟ اس نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ آپ کو فرق پڑتا ہے میرے راضی ہونے سے؟ اس نے نرمی سے کہا۔ بھئی پڑتا ہے تو پوچھ رہی ہوں، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ زین کے لب مسکرائے۔ نہیں ہوں زویا آپ سے ناراض۔ پھر بھول کیسے گئے؟ اس نے صدمے سے کہا۔ کیا؟ زین، اب یہ بھی میں تمہیں بتاؤں؟ زویا نے تپ کر کہا۔ زویا خانم، اس نے زین کو غصے سے کہا۔ بولو خانم۔ اس نے زین کو ضدی نظریں اس پر ٹکائیں۔ آپ نے ہی منع کیا تھا کہ آپ کو۔ ابھی وہ بات پوری کرتا کہ زویا بولی۔ اب بھی میں ہی کہہ رہی ہوں، مجھے خانم بولو۔ زین اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اب دیکھ کیا رہے ہو؟ جلدی سے سوچو، کیا بھول رہے ہو؟ خانم، مجھے سچ میں نہیں پتا آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ سچ میں زین تمہیں نہیں پتا؟ اس نے اداس لہجے میں کہا۔ نہیں، بس۔ زین کے جواب پر زویا رنجیدہ ہوئی اور بے ساختہ اس کی آنکھوں سے پانی بہہ نکلا۔ زین، تم اچھا نہیں کر رہے ہو میرے ساتھ۔ میں جانتی ہوں اس دن میں نے غلط الفاظ بولے، مگر تم اس دن سے میرے سے بات نہیں کر رہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں کم ظرف ہوں؟ تم ہی باظرف بن جاتے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ پھر کہتے ہو محبت کرتے ہو مجھ سے؟ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ زین گاڑی روک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اپنے اندر کا غبار نکال رہی تھی۔ بس یہی تو زین چاہتا تھا۔ تم بہت بے حس ہو۔ شایان بھائی کی شادی پر بھی تم میرے پاس نہیں آئے۔ اس کے شکوے پر زین کو ہنسی آئی۔ اگر میں نہیں آیا تو آپ آ جاتی۔ زین نے جواز دیا۔ میں کیوں آتی؟ کیونکہ آپ مجھے مس کر رہی تھیں۔ نہیں، میں کوئی نہیں کر رہی تھی۔ اگر نہیں کر رہی تھی تو شکوہ کیسا؟ زویا لاجواب ہوئی۔ وہ پورا زویا کی طرف مڑا۔ زویا بے بس سی اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ زین نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ تھامے۔ خانم، اس نے محبت سے پکارا۔ زویا کا دل دھڑکا۔ اس نے زین کے اس روپ کو کتنا یاد کیا تھا۔
یا شاید وہ اس کے اس روپ کی عادی تھی، جس طرح آپ کے پاس آنا، آپ سے باتیں کرنا، آپ کو دیکھنا، آپ کو طرح طرح کے ناموں سے پکارنا مجھے اچھا لگتا ہے اور کرنے میں بھی پہل کرتا ہوں۔ اسی طرح اگر آپ کو میرا دیکھنا، میرا آپ سے باتیں کرنا، میرا آپ کے پاس رہنا اچھا لگتا ہے تو یہ ہچکچاہٹ کیسی؟ کیوں بے رخی کیوں برتتی ہے مجھ سے بے رخی؟ جس طرح میں آپ سے محبت کرتا ہوں، نہیں کہتا ویسی کرے مجھ سے محبت۔ بس مجھے ہی محبت کرنے کی اجازت دیں، میں آپ کو رنگ لوں گا اپنے رنگ میں، باخدا میری محبت کے رنگ آپ کو بہت بھلے لگیں گے۔ آپ اپنا ہر درد، ہر اندیشہ، ہر خوف مجھے سونپ دیں۔ زویا بے یقین ہوئی، وہ جانتا تھا وہ کیا سوچتی ہے۔ زین میں جی خانم، اس نے جان مارنے والے انداز میں کہا۔ اس کے آنسوؤں میں اضافہ ہوا۔ زین کی محبت پر کرے نا ظاہر مجھ پر ہر ڈر، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے ہر جذبے کی قدر کروں گا، آپ کو کبھی تنہا نہیں کروں گا، اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ وہ اس کے گلے سے لگی۔ زین کی دنیا رک گئی۔ زویا کے عمل پر زین میرے پاس رہنا ہمیشہ، اس نے اپنا ڈر عیاں کیا۔ زین جھک کر اپنے سے لگی اپنی خانم کو دیکھنے لگا۔ سب مجھے چھوڑ دیتے ہیں، تم کبھی نہیں چھوڑنا۔ اس نے روتے ہوئے زین کے سینے میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی۔ زین نے اس کی کمر پیار سے سہلائی۔ ہیپی برتھ ڈے زوئی۔ اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ زویا جو رونے کا شغل فرما رہی تھی وہیں تھمی۔ کیا اسے یاد تھا؟ اگر یاد تھا تو وہ اسے ستا رہا تھا۔ وہ اس کے سینے سے منہ نکال کر بے یقینی سے اس کے چہرے کو تکنے لگی، جہاں شریر سی مسکراہٹ کا بسیرا تھا۔ تم بہت گھٹیا ہو زین، بدتمیز الو۔ اس نے اس کے سینے پر مکے برسائے۔ آہ، کیا کر رہی ہیں سفید کوا، اس نے جل کر کہا۔ زین کا کہکا گونجا۔ زویا پیچھے اپنی سیٹ پر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ زین اسے والہانہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ زویا شرمندہ سی ہوئی۔ اس نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ کیا کر رہی ہیں؟ شرم آپ کو آ رہی ہے اور ہاتھ میری آنکھوں پر رکھ رہی ہیں۔ میری مرضی، یہ آنکھیں بھی میری ہی ہیں۔ آئی سمجھ؟ زویا کے حق جتانے پر زین کا دل بے قابو ہوا۔ خان صدقے اپنی خانم کے۔ زین نے اپنی آنکھوں پر سے زویا کے ہاتھ ہٹائے اور جھک کر اس کا گال چوما۔ میرا دل چھچوڑے، جیسا ہوں آپ کا ہوں۔ ابھی وہ کہتی جب زین کی سائٹ کا دروازہ ناک ہوا۔ زین نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو ایک نوجوان کھڑا تھا جو اسے شیشہ نیچے کرنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ زین نے اس آس پاس نظریں گھمائیں۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ اسے لگا کسی کو کوئی مدد چاہیے۔ اس نے جیسے ہی شیشہ نیچے کیا، مقابل نے اس کے ماتھے سے پسٹل کی نال لگائی۔ زویا کی چیخ نکلی۔ زین خود حیران ہوا تھا مگر ظاہر نہ کیا۔ جو کچھ بھی ہے تم لوگوں کے پاس نکالو۔ زویا نے روتے ہوئے فون اس کے آگے کیا، پھر زین کا والٹ اٹھایا۔ ابھی وہ اسے دیتی کہ زین کی آواز گونجی، پسٹل ہٹا۔ نہیں ہٹاؤں گا۔